بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. پہلی فصل نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں، جس کی پہلی روایت یہ ہے، محدث عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھ کو بتائیے کہ سب چیزوں سے پہلے اللہ نے کون سی چیز پیدا کی؟ یعنی ایک وقت ایسا تھا کہ فرمایا حدیث پاک میں کان اللہ ولم یکن معه شیء، اللہ تھے اور ان کے ساتھ کوئی اور چیز نہیں تھی، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، کوئی چیز بھی نہیں تھی، ازل سے اللہ تعالیٰ تھے. تو فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے کون سی چیز پیدا فرمائی؟ آپ نے فرمایا، اے جابر، اللہ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا. لیکن اس نور سے، اپنے نور سے نور کے پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو نور سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو انوارات ہیں، مشیت کے انوارات، جس کو حجت الاسلام علامہ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. یعنی اللہ کی جو مشیت اور قدرت ہے، اس کے انوارات سے اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش اور آپ کا نور پیدا فرمایا. یعنی اس سے کوئی خدائی میں حصے داری اور شرکت لازم نہیں آتی. یعنی بہرحال یہ اللہ کی تخلیق ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی پیدا کرتا ہے. تو خالق اور مخلوق میں جو رتبے کا فرق ہے وہ یہاں بھی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی مخلوق ہیں. پھر فرمایا، پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا. اور اس وقت نہ لوح تھی، لوح وہ چیز ہے جہاں اللہ رب العزت نے جتنے بھی ازل تک، ابد تک، ازل سے ابد تک جتنے بھی واقعات اس کائنات میں ہونے ہیں ان سب کو لکھتے ہیں. یہ لوح ہے. لوح کہتے تختی کو. نہ قلم تھا اس وقت، نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ بہشت تھی، یعنی جنت بھی نہیں تھی، نہ دوزخ تھا، نہ فرشتے تھے، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ جن تھا، نہ انسان تھا، کوئی چیز بھی نہیں تھی. اللہ تھے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے فرمائے. جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، اس نور کے 4 حصے فرمائے اور ایک حصے سے قلم پیدا فرمایا. اب وہ قلم کیا ہے، کیسا ہے، یہ اللہ جانے، اللہ کا جو ہے وہ کام ہے، اللہ کا علم ہے. دوسرے حصے سے لوح کو، یعنی جس پر وہ تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اس کو پیدا فرمایا. تیسرے حصے سے عرش کو. پھر آگے حدیث طویل ہے، اس میں آگے تفصیلات ہیں کہ پھر فلاں چیز کو، فلاں چیز کو، فلاں چیز کو، پھر اس انوار کو بھی مزید پھر تقسیم در تقسیم در تقسیم ہوتا چلا گیا، جس سے یہ کائنات بنی ہے. تو اسی کو یوں بھی فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت کے جو انوارات ہیں وہ براہ راست ان کو مخلوق اس کا تحمل نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ درخواست کی کہ یا اللہ اپنا مجھے دیدار کروا دیجئے. تو دنیا میں ان آنکھوں سے، مادی آنکھوں سے اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے، نہیں ہو سکتا. ہاں آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار مسلمانوں کو کروائیں گے.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن فرمایا کہ یہ جو کوہ طور ہے میں اس پر اپنے جمال کی ایک تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو پھر آپ مجھے دیکھ پائیں گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا، جب اللہ تعالیٰ کی تجلی پڑی پہاڑ پر تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر وہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے انوارات کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے انوارات وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جب اس کائنات میں اور اس مخلوق میں آتے ہیں تو اس کی جو شدت اور حدت ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے اگر سمجھا جائے تو وہ یوں ہے کہ سورج کی جانب ہم نہیں دیکھ سکتے، دوپہر کے وقت میں بالخصوص جب سورج فل اپنے عروج پر ہوتا ہے، جوبن پر ہوتا ہے، تو اس وقت اس کی طرف آنکھ بھر کر اس کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ لیکن سورج کا یہی نور، یہی روشنی جب چاند پر جاتی ہے تو منعکس ہو جاتی ہے۔ سورج میں جب تک تھی تو اس وقت تک گرمی تھی، اس میں حدت اور شدت تھی جس کو برداشت کرنے کی صلاحیت انسان میں نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں اتنی صلاحیت نہیں، ورنہ آنکھیں ضائع ہونے کا، خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لیکن یہی نور جب چاند پر پڑا ہے تو وہاں سے جب منعکس ہو کر روشنی آتی ہے تو اس میں بڑی خوشگوار، بڑی لطافت اور بڑی ہی آنکھوں کو اچھا لگنے والی جو ہے وہ روشنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر جو ہے اس کے بے شمار آگے فوائد ہیں جو سورج کی روشنی سے براہ راست نہیں ہیں، مگر بالواسطہ چاند سے آنے والی روشنی سے وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے انوارات اس کو یہ مخلوق براہ راست برداشت نہیں کر سکتی۔ ہم مخلوق کے اندر کمی اور استعداد کی کمی ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کے انوارات میں کمی ہے، نہیں۔ اس لیے دنیا میں دیدار نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ آخرت میں انسان کو وہ صلاحیت عطا فرمائیں گے کہ جس سے وہ اللہ کا دیدار کر سکے گا۔ اور یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ جنتی جنت میں جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دیدار کروائیں گے، کسی کو ہفتے میں 1 دفعہ، کسی کو دن میں 1 دفعہ، کسی کو دن میں 5 دفعہ، تو یہ مختلف اپنے اپنے درجات کے حساب سے نعمت اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو جنتی جب دیدار کر کے واپس آئیں گے تو ایک زمانے تک ایسا ہوگا کہ انہیں جنت کی کوئی نعمت اچھی نہیں لگے گی، یعنی وہ جو ان کے لیے ایک دلچسپی کا سامان ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ اس لیے کہ اس وجود کی سب سے بڑی نعمت وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، یہ اسی کی استعداد پیدا کرنے کے لیے ہم یہاں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے یہ نمازوں کا اہتمام کرو، اور بھی کئی اعمال بتائے کہ ان اعمال کی برکت سے اللہ تمہیں قیامت والے دن اپنا دیدار کروائیں گے، تمہارے اندر استعداد پیدا ہو جائے گی۔ فرمایا فائدے میں یہ لکھا ہے کہ اس حدیث سے نور محمدی کا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، آپ اس کو روح محمدی بھی فرما سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ، روح طیبہ، اس کا سب سے پہلی مخلوق ہونا حقیقت میں یہ ثابت ہو چکا، کیونکہ دیگر جو چیزیں اب آپ کو اگر آپ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے تو نظر سے کچھ ایسا گزرے گا، کہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا، کہیں فرمایا کرسی کو پیدا کیا، کہیں فرمایا کہ فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز، تو یہ سب چیزیں جو پیدا ہوئی ہیں یہ بعد میں ہوئی ہیں، سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ دوسری روایت میں یہ فرمایا، حضرت ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین ہو چکا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ختم نبوت کی مہر لگا دی کہ اے میرے محبوب آپ میرے سب سے آخری برگزیدہ پیغمبر ہیں، جبکہ
آدم علیہ السلام ابھی اپنے خمیر میں ہی پڑے ہوئے تھے، یعنی آدم علیہ السلام کا اللہ نے ابھی پتلا بھی نہیں بنایا تھا، جبکہ مہر نہ صرف یہ کہ نبوت بلکہ ختم نبوت کا تاج اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجا دیا۔ اس کو روایت کیا ہے امام احمد نے، بہقی نے اور امام حاکم نے اس کو صحیح السند بھی فرمایا ہے۔ تو یہ کچھ روایات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی مخلوق، یعنی سب سے پہلے یہ جو کائنات کی ابتدا ہے، مبدا اس کا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ ہے۔ تیسری روایت میں فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کس وقت ملی؟ آپ نے فرمایا جس وقت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسد کے درمیان تھے، یعنی پہلے آپ نے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پتلا بنایا، جسم بنایا، پھر روح کو اس کے اندر ڈالا، یعنی ابھی یہ روح کے ڈالے جانے کا مرحلہ نہیں آیا تھا، صرف پتلا تھا اور روح الگ الگ جگہ تھی۔ تو اس وقت پہ فرمایا کہ میں جو ہے یعنی اس تن میں بھی جان بھی نہیں آئی تھی، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ صرف یہ کہ نبی بلکہ خاتم النبیین بنا دیا تھا۔ چوتھی روایت میں حضرت شعبی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کب نبی بنائے گے؟ آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام اس وقت روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی ابھی روح جسم کے اندر داخل نہیں ہوئی تھی، جبکہ مجھ سے میثاق نبوت لیا گیا، یعنی اللہ رب العزت نے روحوں سے آدم علیہ السلام کی تخلیق تو جسم کی تخلیق تھی، اس سے پہلے ارواح پیدا کی جا چکی تھی۔ ان ارواح سے اللہ تعالیٰ نے وعدے لیے، جن میں سے ایک وعدہ اللہ نے اپنے پیغمبروں سے لیا تھا، پیغمبروں کی ارواح سے لیا تھا، جس کا ذکر تیسرے پارے کے آخری رکوع کے شروع کی آیات میں آتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا تھا کہ اے میرے نبیوں، جب میں تمہیں رسالت دے کر نبوت دے کر دنیا میں بھیجوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر میرا رسول آ جائیں جو تمہاری تصدیق کرنے والے ہیں، لتؤمنن به ولتنصرن، تو اب تمہارے ذمے یہ ہوگا کہ پہلے تو ان پر ایمان لاؤ گے، یعنی اپنی نبوت کو چھوڑ کر بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھو گے اور پھر ان کی مدد کرو گے۔ تو اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے، اس لیے کہ یہ وہ اعزاز ہے، یہ وہ اقرار ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں سے لیا ہے کہ اے میرے نبیوں جب تم دنیا میں جاؤ تو اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو تم ان کے امتی بن جانا۔ اور نبیوں نے اس اقرار کو، اس وعدے کو جو ہے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اور اپنی سعادت سمجھتے ہوئے قبول فرمایا۔ تو یہ بھی اس وقت کی بات ہے جب ابھی آدم علیہ السلام کا جو ہے جسد مبارک وہ بھی وجود میں نہیں آیا تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم ثم صل عليه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ یا اللہ جو بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، بالخصوص ہمارے استاد محترم اور ہمارے مربی حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب رحمہ اللہ جن کا کل ہی انتقال ہوا، یا اللہ ان کی قبر کو بھی نور سے منور فرما، یا اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما، یا اللہ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ان کا نعم البدل ہمیں عطا فرما۔
یا اللہ ان کا نعم البدل ہمیں عطا فرما. یا اللہ اور بھی جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہوئے، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے عزیز دوست، رشتہ دار، والدین، بہن، بھائی، اولاد میں سے، یا اللہ سب کی بخشش فرما، سب کو کروٹ راحت نصیب فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما. یا اللہ یہ درس سیرت ہے، یا اللہ اس کی برکت سے ہماری مشکلات آسان فرما. آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے جو سراسر خیر ہی خیر ہے، جو سراسر برکت ہی برکت ہے. یا اللہ اس ذکر کی برکت سے ہمیں برکتوں سے مالا مال فرما دیجیے، ہمیں خیروں سے رحمتوں سے مالا مال فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں گھروں میں سکون عطا فرمائیے، اولاد کی جانب سے سکون کی خبریں میں سننے کو ملیں، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے. یا اللہ اللہم انا نسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا الله.